الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 24 میں ہم نے سنا تھا کہ میدان محشر قیامت کے دن پہنچنے کا وقت والا خواب۔ اب آگے تیسری عظیم جنگ کیسے شروع ہوگی اور پاکستان اس تیسری عظیم جنگ میں کیسے جیتے گی، یہ خواب محمد قاسم نے مارچ 3، 2017 کو دیکھا تھا۔ محمد قاسم نے دیکھا کہ ترکی گر گیا ہے اور ہر طرف تباہی پھیل گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد اسرائیل بہت زیادہ متحرک ہو گیا۔ اس نے فلسطین کے ارد گرد اپنی کارروائیاں بڑھا دی اور دجال کے لیے قلعہ بھی بنایا، اور مسلمان صرف احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اسرائیل نے دوسرے ممالک کے ساتھ اتحاد بنائے اور فساد پھیلایا۔ امریکہ ان کے سپورٹرز میں شامل تھا اور اسرائیل کو اپنی انٹیلیجنس دے کر مدد فراہم کی۔ جب رشیا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنے قریبی ممالک کے ساتھ اتحاد بنایا، اور رشیا بھی متحرک ہو گیا اور مڈل ایسٹ کے علاقوں کو فتح کرنے میں دوسروں سے آگے نکل گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ پھر امریکہ نے کھلے عام مڈل ایسٹ میں دخل دیا اور انہوں نے اسرائیل اور اپنے دوسرے اتحادیوں سے ملاقات کی۔ مل کر انہوں نے رشیا کے گروہ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس پر رشیا اور اس کے اتحادی بھی جواب میں لڑنے لگے، اور اس طرح تیسری دنیا کی جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ کے میدان مڈل ایسٹ کے ملک بن گئے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی مڈل ایسٹ میں ہوئی اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام ہوئے۔ یہ جنگ اتنی شدید اور خوفناک بن گئی کہ نہ تو مسلمان اس کا مقابلہ کر سکے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو آیا۔ یہ خون خرابہ دھیرے دھیرے ایجپٹ، سوڈان، سعودی عربیہ، کویت اور عرب اور لگ بھگ ہر مڈل ایسٹرن ملک تک پھیل گئے۔ اسرائیل کی ٹیم مسلسل نئے نئے اتحادی بناتی جا رہی تھی، اور کچھ مسلمان ممالک بھی امریکہ یا رشیا کے ساتھ مل گئے۔ دونوں سپر پاورز زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور جس علاقے پر وہ قبضہ کر لیتے اسے مضبوطی سے تھام لیتے، اور وہ مسلمانوں کا قتل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ دوسری طرف پاکستان مضبوط ہوتا گیا اور اپنا دائرہ بڑھاتا گیا، لیکن پھر انڈیا، جو کہ اسرائیل کا اتحادی تھا، نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ، اسرائیل اور کئی مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی انڈیا کی پاکستان کے خلاف مدد کی۔ ان سب کا مقصد پاکستان کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ اس طرح پاکستان کے بہت زیادہ دشمن بن گئے، لیکن اللہ نے پاکستان کی حفاظت کی تقریباً 3000 سیاہ خالی جنگی جہاز کے ذریعے سے۔ پھر پاکستان کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اور اللہ کی مدد سے پاکستان اپنے دشمن پر فتح حاصل کر گیا۔ پاکستان نے پورے انڈیا کو فتح کر لیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور جب پاکستان نے انڈیا پر فتح حاصل کی تو انڈونیشیا اور ملیشیا بھی پاکستان کے اتحادی بن گئے۔ پھر پاکستان نے اللہ کے حکم سے مڈل ایسٹ میں دخل دیا اور دونوں سپر پاورز کے خلاف جنگ کی، اپنے طاقتور سیاہ کالی جنگی جہاز کے ذریعے سے۔ پاکستان نے دشمنوں پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی بھی انہیں روک نہیں سکا۔ دونوں سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد پاکستان خود ایک سپر پاور بن گیا اور دنیا سے الگ ہو گیا۔ پاکستان نے مڈل ایسٹ اور عرب ممالک پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ یہ تمام علاقے پاکستان کا حصہ بن گئے، اور پاکستان نے ان جگہوں کو دوبارہ آباد کرنا شروع کیا۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام ان تمام علاقوں میں قائم ہونا شروع ہو گیا، اور آخر کار وہاں امن قائم ہوا جہاں کبھی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی۔ یہیں پر پارٹ 25 اور یہ خواب ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 26 میں ہم سنیں گے کہ اللہ کا سیاہ ہیلی کاپٹر اور پاکستانی فوج۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔